اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے لفظی معنی ہے بچنا، گناہ سے بچنا، حرام کام سے بچنا، حرام چیز سے کھانے سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، حرام کاری سے بچنا، یہ غیبت سے بچنا، یعنی مطلب تاکہ تم بچ سکو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، حرام خوری سے بچو، تو اسی لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اب اس کی حکمت کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، ایک ہے ہماری خودی، ہماری انا۔ جب ہم کہتے ہیں میں، مطلب میں سے کیا مراد ہے؟ کہ ہاتھ میرا ہے، یہ ہاتھ میرے ہیں، یہ پاؤں میرے ہیں، یہ آنکھیں میری ہیں، میں کون ہوں؟ میں کے مطلب ہے انا، خودی، سیلف۔ ایک ہے ہمارا حیوانی وجود۔ اس حیوانی وجود کو کوئی سارے تقاضے موجود ہیں جو سارے حیوانوں میں موجود ہیں۔ ہر حیوان کو کھانا چاہیے، انسان کو بھی چاہیے۔ ہر حیوان میں نسل کشی کے لیے شہوت کا مادہ ہے، ہمارے اندر بھی ہے۔ ہر حیوان کے کوئی نہ کوئی گھونسلہ، کوئی جگہ چاہیے جہاں رہنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، ہمیں بھی چاہیے انسان کو۔ تو حیوانی تقاضے ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں۔ ان کے لیے کہا ہے کہ ایڈیا لیبینو، ایڈیا لیبیڈو بہت مزور ہے، مطلب بھوک لگتی ہے تو انسان کہتا ہے کچھ بھی ملے، حلال ملے حرام ملے، کھانے کو کھاؤ۔ شہوت کا جذبہ جب جاگ اٹھتا ہے تو مطلب یہ جب ہو جاتا ہے تو وہ پھر چاہتا ہے کہ تسکین ہونی چاہیے میری شہوت کی، جائز ناجائز، حلال حرام، غلط صحیح، اس سب کو چھوڑو۔ اس کے لیے کنٹرول پیدا کرنا، ضبط نفس، کہ آپ اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، نفس آپ پر حاوی نہ ہو جائے، تو جو اس کا حکم دے آپ اس کی پیروی کریں، نہیں، نفس کو اپنے قابو میں رکھیں، اپنی مرضی کے مطابق اسے چلائیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑا ہے اور ایک سوار ہے اس پر۔ اب اگر گھوڑا منہ زور ہے، طاقتور ہے، اور سوار بیچارہ کمزور ہے، تو کیا ہوگا؟ گھوڑا کہیں پٹک دے گا، اس کو کسی کھائی میں پھینک دے گا، کیا کچھ اور کرے گا۔ لیکن اگر سوار بھی طاقتور ہے اور اس نے گھوڑے کو دبایا ہوا ہے اپنی دونوں رانوں کے درمیان، تو گھوڑا محسوس کر رہا ہے میرے اوپر جو بیٹھا ہے وہ جاندار ہے، تو پھر ظاہری بات ہے اب یہ گھوڑا سوار کی مرضی کے مطابق چلے گا، ذرا سا اشارہ ہوگا ادھر سا مڑ جائے گا۔ اسی طرح ہمارا یہ نفس بھی، حیوانی وجود جو ہے، یہ گھوڑے کے مانند ہے، اور ہماری انا یا ہماری خودی یا ہماری سیلف، یہ اس پر سوار ہے۔ اور اگر سیلف کمزور ہے، گھوڑا طاقتور ہے، تو انسان کی ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ نفس حاکم ہو گیا، نفس سے امارہ کے ہم غلام بن گئے، تباہی اور بربادی ہو گئی۔ ہاں، اگر آپ کی انا مضبوط ہے، آپ کی خودی طاقتور ہے، آپ کی سیلف جو ہے اس کے اندر طاقت ہے، تو یہ حیوانی وجود اب آپ کے کام آئے گا۔ گھوڑا جیسے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق لے کے جائے گا، منزل تک پہنچائے گا، ایسے اس حیوانی وجود کو استعمال کر کے آپ نیکیاں کمائیں گے، خیرات حسنات، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں گے، اس کام کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں گے، ان ٹانگوں کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں گے، اس زبان کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں۔ تو یہ ہے، اگر آپ کا کنٹرول نفس پر ہے تو اس کا نام ہے ضبط نفس، اور یہ ہمیں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہے نفس مطلب نفس کو مار دینا۔ انگریزی میں اس کا لفظ ہے، مطلب ایک ضبط نفس ہے، ایک سیلف کنٹرول، اور ایک نفس کشی ہے، سیلف انہیلیشن۔ سیلف انہیلیشن اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، نفس کو کچلو مت، گھوڑے کو مارو نہیں، یہ تو کام کی شے ہے، بس گھوڑے پر قوت حاصل کر لو، گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں رکھ لو، ورنہ نفس کا بھی حق ہے۔ گھوڑے کو بھی دانا پانا ڈالتے ہو نا، تو ہمارے نفس کا بھی حق ہے، اور تم پر تمہارے اپنے نفس کا بھی حق ہے، ہماری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے ملنے کے لیے لوگ آئے ہیں، زیارت کرنے کبھی کبھار، اس نفس کا بھی حق ہے، نفس کا بھی حق ہے، اس کو ادا کرو، لیکن حلال حرام نہیں۔ یہ حرام اور حلال کے فرق کے لیے ضبط کی ضرورت ہے، کنٹرول کی ضرورت۔ اس کنٹرول کے لیے روزے کی ایک مشقت کہہ لیں یا مشق کہہ لیں، یہ مشق ہے کہ آپ سال میں 30 دن یا 29 دن میں مطلب شدید بھوک کے باوجود حلال چیز بھی نہیں کھائی، کھانا موجود ہے، شدید پیاس ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ مطلب دوپہر کے ٹائم میں کہیں سے آپ اپنے آفس کالج سے آئے یا گھر پہنچے ہیں، اور شدید پیاس کی وجہ سے جب وہ موسم آ جائے گا جون کا اور مئی کے روزے، مطلب معلوم ہوگا کہ روزہ کیسے، ابھی تو مطلب روزے میں عام طور پہ عادی ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا، تو جو ہے نا، لیکن جب اس وقت اگر آپ کا روزہ ہو مئی جون میں، گلے کے اندر کانٹے پڑے ہوں پیاس کی وجہ سے، اور گھر میں پہنچے تو معلوم ہے کہ پانی موجود ہے،
फ्रिज मौजूद है, ठंडा पानी मौजूद है, बर्फ मौजूद है और दूसरे ड्रिंक्स भी मौजूद हैं। रूह अफ़ज़ा की बोतल रखी है, नहीं पीनी, क्यों? अल्लाह की रज़ा के लिए। ये मश्क आप 30 दिन करेंगे तो इससे तवक्को है कि आपके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए कि बकिया 11 महीने हराम तो ना खाएं, 1 महीने हलाल भी नहीं खाया अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। तो हराम अल्लाह का हुक्म है, 11 महीने ये तकवा पैदा हो जाना चाहिए कि ताकत की हो जानी चाहिए, ये सलाहियत पैदा हो जानी चाहिए कि हलाल में मुंह मत मारो, हराम से परहेज होनी चाहिए। यही वजह है, देखिए कड़वी बात है कि फर्ज कीजिए कि मतलब ऐन रोजे की हालत में आप कोई हराम काम कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, झूठ बोल रहे हैं, तो हराम काम हो गया। सूदी कारोबार कर रहे हैं, हराम काम। रिश्वत ले रहे हैं या दे रहे हैं, हराम काम हो गया। ऐन रोजे में अगर ये काम हो रहा है तो ये रोजा बेमानी है। सिर्फ खाना पीना छोड़ दिया आपने, रोजा तो नहीं रखा, ये रोजा नहीं हुआ। हजूर की 2 हदीसें हैं यहाँ पे। जिस शख्स ने झूठ बोलना और अमल करना नहीं छोड़ा, ये हदीस है, तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि वो खाना पीना छोड़ दे। झूठ बोलना नहीं छोड़ा और हालत सौम में, यानी ये फाका है, ये सोम नहीं है, ये खाना पीना छोड़ दिया है बस। ना इसमें रोजे की हिकमत पूरी होगी, ना रोजे की गर्ज गायत पूरी होगी, ना रोजे की बरकत, ना रोजे के अनवार इससे पैदा होंगे, बल्कि बस ये है कि दिन भर आपने फाका रखा, अल्लाह अल्लाह खैर सला। इस तरह एक और हदीस में आता है, कितने ही रोजा रखने वाले ऐसे हैं जिन्हें अपने रोजे के भूख के सिवा और कुछ हासिल नहीं है, मतलब मुंह बंद किए रखे है, बाकी रोजा नहीं था। जब ऐन रोजे की हालत में झूठ बोल रहा है या झूठे अमल पर, झूठे कारोबार पर अमल कर रहा है, ये रोजा नहीं है। रोजे में खाना और पीना सिर्फ ये तर्क करना नहीं है, बल्कि यहाँ तक भी आया है कि फर्ज कीजिए कि कोई शख्स आपसे झगड़ रहा है, गालम गलोच पे उतर आया है, तो आप उसे कहो कि मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता, मैं रोजे से हूँ, मैं इस वक्त तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे सकता, मैं रोजे से हूँ। तो गोया ये भी रोजे के तकाजों में से है, झगड़ा ना किया जाए, फसाद ना किया जाए, लोगों से लड़ा ना जाए, गालम गलोच ना की जाए, ये भी रोजे के तकाजों में से है। तो रोजा रखा जाए पूरे आदाब के साथ, तो उससे तकवा पैदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो गोया के अव्वलीन सतह पर रोजे की हिकमत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अब आइए अगली मंजिल पे, मतलब कुछ अरसे के बाद फिर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए। शाहरुर रमजान अल्लज़ी कुंज़िला फिल कुरआन, रमजान का मुबारक महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। और कुरान क्या है? लोगों के लिए हिदायत है, और हिदायत और हक और बातिल का इम्तियाज के बय्यनात, मतलब वाज़ेह थे, रोशन थे, खुले थे, बय्यन थे। तो जो लोग कोई इनमें से कोई इस महीने को पाए, ना मरीज हो ना बीमार हो, वो मतलब तो लाजिम है कि वो उस पर रोजा रखे।